ہوئی. تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید خان اور نون لیگ کے سینیٹر مشاہد اللہ خان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اور بھی خبریں ہیں کہ عورت مارچ کے خلاف انتہا پسند اور تنگ نظر عناصر کھل کر سامنے آ گئے ہیں, اور اس پر بھی بات ہوگی کہ میڈیا ریگولیشنز پر حکومت پیچھے ہٹے گی یا عوام پر مسلط کرے گی. تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سینٹ کی کمیٹی اطلاعات اور نشریات کے چیئرپرسن ہیں, جو ڈیم فنڈ ریزنگ میں بھی پیش تھے. سینیٹر فیصل جاوید سے بات کرتے ہیں. فیصل جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور کل ہم نے دیکھا کہ کیسے سینٹ کے اندر ایک گتھم گتھا ہونے کی طرف معاملات جا رہے تھے آپ کے اور مشاہد اللہ صاحب کے درمیان. تو کیا یہ زیب دیتا ہے سینیٹرز کو کہ اس طرح آپس میں وہ الجھ جائیں؟ چونکہ آپ تو کہتے رہے ہیں کہ جی یونٹی چاہیے, ابھی تو آپ نے افغانستان میں امن لانا ہے, بڑے بڑے کام کرنے ہیں. تو جب آپ کے اندر اتحاد ہی نہیں ہوگا تو یہ کام آپ کیسے کریں گے؟ تھینک یو منیزر فار انوائٹنگ می آن دا شو. پرابلم ہے کہ جب آپ اس قسم کے الفاظ بلو دا بیلٹ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور لگاتار کرتے جاتے ہیں, مشاہد اللہ صاحب کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے بالا میں سینٹ میں اس قسم کے غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرنا اور متواتر کرتے رہنا. میں لفظ وہ رپیٹ بھی نہیں کر سکتا, پروگرام پہ بھی نہیں کر سکتا, وہ سینٹ میں رپیٹ کرتے رہتے ہیں. مگر آپ تو حکومت ہے نا, تو آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ ریسٹرین کریں. بالکل ہم کرتے ہیں. کل جو ہوا پیش رفت مشاہد اللہ کی طرف, ان کی طرف نہیں تھی. میں جو گیا تھا چیئرمین کی طرف گیا تھا, کیونکہ میری آواز نہیں, مائک نہیں تھا آن, تو میں جا کے آپ مشاہد اللہ صاحب کی طرف نہیں بڑھے تھے جس طرح کے رپورٹ ہوا ہے, آپ سینٹ چیئرمین کی طرف میں تو یہ جا رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا ان کا مائک آن تھا, تو میں اس کے تھوڑا سے ان کے قریب گیا, مائک کے بھی قریب, ظاہر ہے مائک آن تھا, میں گزر رہا تھا چیئرمین کی طرف, تو وہاں سے آواز تھی. فیصل صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے, حکومت نے, فارن آفس نے خط لکھا ہے برطانوی حکومت کو اور یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے, کہ وہ یہاں پہ ایک کنوکٹ ہیں, ان کو واپس لایا جائے. اب کس قانون کے تحت آپ یہ کریں گے؟ ٹیکنیکلی تو کر سکتے ہیں نا. کیسے, کون سے قانون کے تحت ہے نا اس کو؟ کون سا قانون؟ قانون تو موجود ہے, اب آپ لائر ہیں, آپ سمجھتی ہیں اس چیز کو, قانون آپ نے دیکھا ہوا ہے. اور لیکن جی کہ اس وقت نہیں, قانون میں نے اس لیے میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. ماہر قانون ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ کی پارٹی کے لوگوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور نون لیگ کی کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان حوالگی کے قانون کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے, اس لیے برطانوی حکومت اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے نواز شریف کی حوالگی کی درخواست پر عمل بھی کرے. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پھر یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے, چونکہ قانون موجود نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے برٹش فارن سیکرٹری جرمی ہنٹ کی, جہاں انہوں نے کہا تھا that UK will never sign any treaty allowing for politically motivated extradition. It's not politically, it is corruption, جو کرپشن کی ہے اور وہ مجرم ہے. دوسری بات, ٹیکنیکلی آپ پلیز چیک اٹ اگین, بیکاز ٹیکنیکلی آئی تھنک دیر از قانون جو پولیٹیکل تو ٹھیک ہے وہ, لیکن یہ پولیٹیکل نہیں ہے. یہاں پر تو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے اوپر جو ہم نے چیک کیا کوئی قانون اس وقت موجود نہیں ہے, اور اگر ہوتا تو اسحاق ڈار صاحب جن کے اوپر آپ نے آلریڈی موو کیا ہوا ہے کہ جی ان کو بھی ایکسٹراڈائٹ کیا جائے, وہ آ جاتے, مگر وہ بھی وہاں پہ ہیں. اور برطانیہ کی طرف سے جو ہمیں انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹراڈیشن جو ہے وہ ان کیسز میں نہیں ہوتی, اور جو پروسیس ہے وہ بھی 9 سے 1 سال کے بعد انیشیٹ ہوتا ہے. یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات دیکھے جائیں گے, قانون ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے چیزیں ہیں, اس پہ ہم نے اسپرٹ دیکھنا ہے کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ پہلے بھی عدالت کا فیصلہ مانا, عدالت نے کہا, اور ابھی بھی عدالت کا ہی فیصلہ مان رہے ہیں. وہ ٹائم فریم ختم ہو گیا نا. فیصل صاحب, آپ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے چیئرپرسن ہیں سینٹ کے اندر, اور یہ ایک بہت اہم رول ہے, اور اس وقت آپ یہ رول ادا کر رہے ہیں جب بہت ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ اور قومی سطح پہ, سٹیزنز پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم رولز 2020 کے تحت. اس کے اوپر اب حکومت نے کہا ہے کہ وہ نظر ثانی کریں گے اور وہ مشاورت باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کریں گے. پھر سٹیک ہولڈرز نے کہا کہ ہم مشاورت آپ کے ساتھ تبھی کریں گے جب آپ ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں ان رولز کو. ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے اوپر کوئی ابھی سامنے نہیں آئی, مگر کم از کم حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے. اب یہ جو رولز ہیں سب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس نے بنائے,
یہ کس نے بنائے یہ رولز؟ یہ ہماری حکومت نے بنائے. نہیں, حکومت میں تو مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں, کون سی ادارے نے, کون سی کمیٹی نے, who was responsible for these rules جس کو ہر کسی نے رد کر دیا ہے؟ نہیں, سب نے مل کے بنائے. آئی ٹی منسٹری بھی ہے اس میں, سارے. بات ہے نوٹیفائی ہوا نہیں, ڈی نوٹیفائی کیسے ہوگا؟ یہ تو نوٹیفائی نہیں ہوئے رولز. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ براڈر کنسلٹیٹو پروسیس اس میں شروع کیا جائے, انیشیٹو انوالونگ آل اسٹیک ہولڈرز. ٹھیک ہے, وہ شروع ہو گیا اور اس میں ٹائم لگے گا, مہینے لگیں گے. آپ نے کس کس سے رابطہ کیا ہے جب آپ اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں؟ تو آل اسٹیک ہولڈرز ابھی شروع کر رہے ہیں. دیکھیں, میں تو نہیں کر رہا, اس میں جو لوگ کر رہے ہیں, ریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس کو, اور وہ سب اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر رہے ہیں اس میں. پارلیمنٹیرینز کو بھی انوالو کریں گے اس میں, بلاگرز کو بھی, سوشل میڈیا کے جو آؤٹ لیٹس ہیں یہاں پہ پاکستان میں ان کو بھی انوالو کریں گے, اور باقی جو پلیئرز ہیں ان کو بھی انوالو کریں گے. ایک خدشہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف اپنے میڈیا ونگ کو یا اپنے سوشل میڈیا ونگ کو انوالو کر لے کہ جی پروسیس ہو گیا کنسلٹیشن کا, ہن آگے بڑھو. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اپنا کہ نہیں, سب کو کریں گے, سب کو. اچھا, تو یہ جو رولز آپ نے بنائے, یہ ضروری بھی ہیں رولز جو آپ نے بنائے جس کے اندر آپ نے کہا کہ جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں اور ادھر نہیں رہ رہے پاکستان کے اندر, وہ بھی اس کے ماتحت ہوں گے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ 90 سیکنڈ لیگ ٹائم بھی ہوگا. پھر اتنے زیادہ پاورز آپ ایک کوآرڈینیٹر کو دے دیے. اس کے پیچھے تھنکنگ کیا تھی, آئیڈیالوجی کیا تھی؟ واٹ ور یو ریئلی ٹرائنگ ٹو اچیو؟ ایک ہی چیز تھی, to protect the citizens of Pakistan from any harm. شہریوں کو کسی قسم کی چیز سے بھی محفوظ رکھنا. Citizens of Pakistan, you, me, everybody, this guy, everybody. But that you can do through other means as well. دیکھیں, نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 نہیں آن لائن کا یہ سارا جو ہو گیا. نمبر 1 ہے چائلڈ پینوگرافی. اس میں ہے کریکٹڈ ڈیفیمیشن, جدا جو دل کا کرے آن لائن مرضی ہے. بالکل ریبٹل کچھ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, پیمرا کچھ نہیں کرتا. جب ایک بار چلا گیا بندے کی ہو گئی نا. سینیٹر صاحب, یہ ساری چیزیں میں آپ کی مان لیتی ہوں, مگر لیٹ می کچھ حقائق, زمینی حقائق میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ضرور اس بارے کے بارے میں پتا ہوگا. سر میں 6 سائبر کرائم کے دفتر ہیں اس وقت پورے پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے, جس کے اندر سے لاہور کے اندر صرف 3 سے 4 انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں, اور انکوائریز جو ہیں وہ 2100 ہیں. یعنی انکوائریز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے انیشل رپورٹ, اس کے بعد انکوائری کھلتی ہے, اور اس کے لیے صرف 3 سے 4 افسر ہیں. تو جب آپ قانونی ماہر سے بات کرتے ہیں جن کے پاس یہ لوگ آتے ہیں, خواتین آتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پولیس کی ٹریننگ نہیں. کئی تھانے ہیں جہاں پہ خواتین جاتی ہیں, جب مرد آگے سے ملتا ہے تو وہ اپنی رپورٹ دائر کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. وہاں پہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہٹا لیا گیا ہے, انہوں نے خود ہراسمنٹ کی کمپلینٹ کی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کام کئی عرصے سے کیا ہے, آپ پولیس کی ٹریننگ کرائیں, آپ سائبر کرائم کے دفاتر جو ہیں ان کو انکریز کریں, آپ وہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسرز کو زیادہ تعینات کریں. آپ کے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ لاز ہیں, آپ کے پاس ہیٹ سپیچ ہے, آپ کے پاس بلاسفیمی ہے, آپ کے پاس سیڈیشن ہے, آپ کے پاس یو ہیو اے پلیتھورا آف لاز. Why not use those laws? بہت زیادہ لوپ ہولز. Why not do the actual leg work? یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں, وہ کیا کہتے ہیں, یہ نہ کریں جو کر رہے ہیں, یہ جی بالکل, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نیت کے اوپر ہمیں شک ہے, اور اس کے اوپر ایشیا انٹرنیٹ آن لائن جو ہے ایجنسی جو ہے ایشیا انٹرنیٹ نیٹ ورک, انہوں نے کہا ہے you will become an outlier if you do this. In the world of technology. یہ جو کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کون کہہ رہے ہیں, 100 organizations sir, جو کہہ رہے ہیں 100 organizations. آ جائیں ہماری کنسلٹیٹو پروسیس میں, آ جائیں, ہمیں دے دیں اپنے مشورے. آپ ان کو دعوت دیتے ہیں؟ ضرور جی, ضرور, کیوں نہیں, اٹس اوپن فار آل. آ جائیں, جو بھی ایشوز ہیں. باقی جو چیزیں ہیں بالکل پریکٹیکل اپروچ تو ہمارے ملک میں کسی نے لی نہیں کبھی آج تک. لاز بھی ہیں, سب چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتے. صحیح کہتے ہیں. پرابلم یہی ہے نا, یہ جو فگرز آپ مجھے دے رہی ہیں, جی, یہ آوے کاوا پورا بگڑا ہوا ہے. یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے, ہر جگہ پہ بگڑا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بٹن دبانے سے نہیں ہوگا. بہرحال جس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ضرور دیں. ناظرین ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, سپاٹ لائٹ ہے سینیٹر فیصل جاوید پر, اور ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. چونکہ آپ نے خواتین کے تحفظ کی بات کی, اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر بالخصوص خواتین نے شانہ بشانہ جو ہے آپ کے ساتھ احتجاج کیا. عالمی دن بنایا جاتا ہے 8 فروری کو پوری دنیا میں, جہاں پہ
तमाम मुल्कों की ख़वातीन आती हैं, वुमनहुड को सेलिब्रेट करती हैं, अपने हकूक़ की बात करती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये होने जा रहा है, मगर इसके ख़िलाफ़ जो इंतहा पसंद या हम कह दें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर लाल मस्जिद भी है, जिसके अंदर और सियासी जमातें भी हैं जिस तरह की जमात इस्लामी, उन्होंने कहा है कि ये हम नहीं होने देंगे। पंजाब में आपकी हुकूमत, इस्लामाबाद में फेडरल में आपकी हुकूमत, वहाँ पे एक म्यूरल बनाया जाता है, पुलिस आती है लाल मस्जिद के साथ और उसको काला स्प्रे कर देती है और वहाँ से उन ख़वातीन को कहती है कि वो चले जाएं, हालांकि वो इजाज़त लेके घर वालों से उन्होंने वो पेंटिंग बनाई होती है। सिमिलरली हम लाहौर के अंदर देखते हैं कि जमात इस्लामी को इजाज़त मिल जाती है माल रोड के ऊपर जलसा करने की, मगर ख़वातीन को नहीं मिलती। आप इसकी हमायत करते हैं कि नहीं करते? नहीं, जमात इस्लामी की ख़वातीन को इजाज़त मिल जाती है, बिल्कुल, तो फिर ठीक है ना, फिर तो मिल गई इजाज़त। नहीं, मगर जमात इस्लामी की ख़वातीन को मिल जाती है, औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर्स को नहीं। ये औरत मार्च क्या है? ये कोई इनका थीम क्या है? इनका थीम यही है कि ख़वातीन को हकूक़ मिलने चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है इनकी जी। और अगर ये निकलते हैं, कोई अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जी, बाहर निकलते हैं, 8 मार्च को हम भी कर रहे हैं चीज़ें, ये जो औरत मार्च है, देखें आप ज़रूर ख़वातीन के हकूक़ की भी बात करें, आप निकलें भी, लेकिन एक तहज़ीब और एक उस दायरे के अंदर रहकर कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई ऑफेंड हो, कोई ऐसा स्लोगन, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी रवायात, हमारे मज़हब, उस चीज़ के तनाजुर में ना आता हो, तो फिर आप खुद ही देखिए बहुत सी चीज़ें अच्छे तरीके से भी हो सकती है। स्लोगन्स कुछ है, आप चेक कर लें, हम भी जब जलसे करते हैं हम एक एक स्लोगन को चेक करते हैं, तो वो चेक कर रहे हैं और उसके लिए एक कानून भी मौजूद है। क्या उनको स्टेट, पंजाब हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी या कि उन लोगों को देगी जिस तरह के हमने देखा है कि लाल मस्जिद के जो गूंज हैं, मैं फिर कहती हूँ कि पुलिस वाले उनके साथ आए और उन्होंने ये पूरा काम के काला स्प्रे पेंट किया, उन ख़वातीन को उन्होंने धमकियाँ दी। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करती है, क्या करेंगे? देखिए हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं बहुत ज़्यादा। बात यह है बहुत सी चीज़ें अच्छे तरीके से भी हो जाती हैं, आप ज़रूर करें और बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी, लेकिन आप अपनी चीज़ देखें, आप ऐसी चीज़ ना करें जिससे कोई ऑफेंड हो। So, अगर कोई ऑफेंड होगा तो फिर गवर्नमेंट साथ नहीं देगी। नहीं साथ तो दोनों, हर शहरी की तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, वो तो है ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के सेंटिमेंट्स को देखें ना आप, हम एक तरफ के सेंटिमेंट को क्यों देखें? नहीं, मगर हम ये देखें मिलेगी कि नहीं, जानो माल की प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं, वो तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, वो तो है ही है ना, वो तो रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना ही करना है, वो तो है। मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गई, फेयर इनफ। किसी को ये भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो औरत के बारे में टेलीविजन पर आके कोई ऐसी वैसी बात करे। औरत का मकाम इस्लाम में भी बहुत औरत के तो जो मालवी सरमद साहब के साहिबा के साथ हुआ, आप उसको कंडेम करते हैं? बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मैं बिल्कुल करता हूं। डैम फंड आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो था वो लिया, इसके अंदर आपने तकरीबन 9 से 10 बिलियन रुपए इकट्ठे किए, आपको 1450 बिलियन की जरूरत थी। अब इसके अंदर ये भी हमें मालूम है कि मीडिया को आपने कहा कि आप एड्स चलाएं और उन्होंने फ्री एड्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 बिलियन जो रुपए के उन्होंने चलाए फ्री में। जी, फ्री में। वो तो ये आपके अपने अटॉर्नी जनरल ने एडमिट किया इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, वो जो बिल्कुल। अब सवाल ये, मुमन डैम जो है वो चाइनीज कंपनी बना रही है पाकिस्तानी इंजीनियरिंग फर्म के साथ, तो भाषा डैम का अब क्या होगा? चूंकि वो तो एक कहा जाता है एक ऐसे इलाके में है, गिलगित बल्तिस्तान विच इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट एरिया, वो हमारे पैसों से ही बन सकता है, तो अब डैम फंड का क्या होगा? बिकॉज वो तो ट्रेजरी में चला गया ना। अब आप चेयरमैन वापडा को भी बुला लें और मैं आपको बताता हूँ, मैं बल्कि आपको व्हाट्सएप भी करता हूँ, इस वक्त तक कितना काम हो चुका है, तेज़ी से काम जारी है। मोहम्मद डैम की ग्राउंड ब्रेकिंग जब हुई थी, आर्मी चीफ भी वहाँ थे, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ थे। सुने ना, मैं अब काम का बता रहा हूँ कहाँ तक पहुँचे, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही बना रही है ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं बना रही। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उस पे काम उस दिन से शुरू हो गया है। इंशाल्लाह 6 साल के अंदर में ये जो हमें बताया गया है, जो टेक्निकल लोग हैं, 6 साल के अंदर ये डैम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बहुत जल्दी मैं बादशाह डैम पे आता हूँ। आई एम नॉट रॉन्ग कि ये जो पैसे हैं ये ट्रेजरी के अंदर, ट्रेजरी हमारा जो इस वक्त है
اس کے اندر انویسٹ کیے گئے ہیں. یہ پیسوں کہا جا رہا تھا کہ اس کا انٹرسٹ پہ ہم بہت زیادہ پیسے لوز کر رہے تھے, تو پھر وہ جو پیسے تھے وہ ٹریجری میں دے دیے گئے تھے, تو ان پیسوں سے تو ڈیم نہیں بن رہا ہے. صرف ان پیسوں سے نہیں, لیکن پیسے وہ ڈیم پہ جائیں گے, پیسے وہ ڈیم پہ جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اویئرنیس کیمپین چلی, زبردست ہوئی, پانی کی بات ہوئی, لوگوں نے فنڈ بھی دیا, لیکن صرف فنڈ ریزنگ سے ڈیم نہیں بن سکتا, صرف فنڈ ریزنگ سے نہیں بن سکتا. سو یہ مان ڈیم جو ہے یہ چائنیز کمپنی کے ساتھ پاکستان حکومت بنا رہی ہے. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دیٹ. ڈیم جو ہے نا, بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم, دونوں ڈیمز ہیں. بادشاہ پہ تو کام ابھی نہیں شروع ہوا. نہیں, بادشاہ پہ بہت جلدی اس کی کام شروع ہو جائے گا. محمد ڈیم پہ تو کام شروع بھی ہو گیا, مگر وہ چائنیز فرم کر رہی ہے. دیکھیں کوئی بھی کر رہا ہے, پاکستانی گورنمنٹ کر رہی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں چیئرمین وابڈا جو ہیں ان سے بھی آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز دیں. میں آپ کو اوور آل پکچر دے رہا ہوں کہ اٹ از گورنمنٹ پاکستان واز میکنگ دیز ڈیمز. شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے بڑے تحمل سے میرے بڑے سخت سوالوں کا جواب دیا, اور آپ نے مذمت بھی کی خلیل الرحمان کی بدتمیزی پر جو انہوں نے کل ماروی سرمد کے ساتھ کی. آپ نے ایک اہم خبر یہ دی کہ حکومت کا جو مشاورتی عمل ہے وہ میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے جاری ہے, اور آپ نے دعوت بھی دی ان تمام سٹیک ہولڈرز کو جو اس کے اندر ترمیم لانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر آ کے بہتری کے لیے اس بل کی کام کر سکیں. وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام کے دوسرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے تقریباً 7 ماہ کالی کوٹری میں گزارے. کوئی اور نہیں, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مائنس نواز اور شہباز ہی چلے گی, ڈیل ہوگی یا ڈھیل سے کام چلے گا. 18 جولائی کو آپ کو نیب نے حراست میں لیا, ابھی حال ہی میں آپ کو جو بیل ہے اس کے اوپر آپ کو رہائی ملی. مشرف کے دور میں بھی آپ حراست میں رہے, عمران خان کے دور میں بھی آپ حراست میں رہے, مختلف کیا تھا؟ مختلف وہ ماشاءاللہ گورنمنٹ تھی مشرف کی, ملٹری رول تھا. یہ جمہوریت ہے سو کالڈ, جیل جیل ہوتا ہے جس کا بھی ہو. فرق صرف یہ تھا کہ جو ابھی گھٹیا پن ہم نے دیکھا ہے نا وہ کبھی نہیں دیکھا. مطلب جو حکومت کا رویہ, جو ان کے وزیر اعظم کا رویہ, کیبنٹ کا رویہ, یعنی رپورٹ جاتی تھی ڈیلی کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کون ان سے ملتا ہے, آپ یقین کر لیں. نہیں, مگر آپ کو کیسے یقین ہے کہ وزیر اعظم ہی اس رپورٹ کو دیکھتے تھے؟ ہمیں لوگوں نے بتایا جیل کے اندر جی کہ یہ رپورٹ کہاں جاتی ہے. ہمیں تانے دیے گئے, احسن اقبال صاحب جب آئے تو یہ تانا دیا گیا کہ 3 دن کھانا شاہد عباسی کے گھر سے آتا ہے, 3 دن کھانا احسن اقبال کے گھر سے آتا ہے, کیونکہ مجھے کھانے کی اجازت نہیں تھی باہر سے لینے کی. احسن اقبال صاحب کو اجازت مل گئی, عدالت نے دے دی, تو میں نے کہا یار ہر روز کھانا ایک گھر سے آنا بڑا مشکل ہے, میرا گھر ہے وہیں سے آ جائے گا. پھر 3 دن میرے گھر سے آتا تھا, 3 دن ان کے گھر سے آتا تھا. جس دن میرے گھر سے آتا تھا اکثر ریجیکٹ ہو جاتا تھا کہ جی ان کو اجازت نہیں ہے کھانے کی. تو یہ باتیں ہمیں اعلیٰ ترین سطح پر بتائی گئیں کہ آپ تو جی بڑے مزے کر رہے ہیں, کھانا یہاں سے آتا ہے, کھانا وہاں سے آتا ہے, اس حد تک. تو میرا یہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, میں تو ایک گھٹیا پن کی بات کر رہا ہوں, ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیں کابینہ میں ECL ڈیبیٹ ہوتی ہے, لوگوں کی پریزنٹ ڈیبیٹ ہوتی ہے, پریزنٹ کنڈیشنز ڈیبیٹ ہوتی ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جائے. اس قسم کی سوچ تو کبھی اسے ہم نے تو کبھی نہیں زندگی میں دیکھی. اب 7 مہینے آپ نے سزائے موت کے سیل کے اندر کاٹی. جب جنرل مشرف تھے تو تب بھی کیا قید تنہائی میں تھے اور سزائے موت کے سیل میں تھے, کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے ڈیتھ سیل کے اندر ٹائم گزارا ہے؟ نہیں, سیل ہوتا ہے جی. میں اس دفعہ جس جگہ رہتا تھا وہاں پہلے سزائے موت کے قیدی رہتے تھے. یہ اس حوالے سے سارے سیل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, لیکن قید تنہائی جو ہے یہ ہیومن رائٹس کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہے, اور یہ استعمال کرتی ہیں ملٹری گورنمنٹس یا جو کوئرشن کرتے ہیں کہ وہ آپ کو توڑ سکیں. تو اس زمانے میں زیادہ استعمال ہوتی تھی, تو وہاں کافی مختلف اوقات میں تقریباً میرے خیال 11-12 مہینے مختلف قید تنہائی کے تھے. لیکن یہاں تو پہلے دن سے ہی کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی, کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. جب آپ کہتے ہیں آپ قید تنہائی میں رہے تو وقت کیسے گزارا؟ مجھے پتا ہے یہ سوال آپ سے پہلے بھی کیا گیا, آپ نے کہا چھوڑیں بات نہیں کرتے, مگر یہ جاننا ضروری ہے اس لیے چونکہ جب لوگ جیل میں جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ رہی ہے, اور جب نکلتے ہیں جیل سے تو بڑے ریئلائزیشنز کے ساتھ نکلتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مائنڈ چینجنگ یا لائف آلٹرنگ ایکسپیرینس تھا.
یہ ڈیفینیٹلی ایک لائف ریفلیکشن کا موقع ملتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, کیا ماضی میں کیا ہے, مستقبل میں کیا کریں گے, کیونکہ وقت ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ جب کہتے ہیں کہ میجر ریئلائزیشنز ہوتی ہیں جیل کے اندر, جی تو پھر وہ کون سی ایسی ریئلائزیشن تھی آپ کی جیل کے اندر جسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظریہ مختلف ہوا؟ مختلف نہیں ہوا, لیکن کم از کم مجھے آج زیادہ کلیئرٹی ہے کہ ملک کے معاملات کیسے حل کیے جا سکتے ہیں, اس کی کلیئرٹی مجھے آج زیادہ ہے, کیونکہ میں نے پڑھنے کا موقع ملا, ہسٹری بھی پڑھی, اکنامکس کی کتابیں بھی پڑھی, ملک کے بھی اخباریں بھی پڑھی, ملک کے حالات بھی دیکھے, جو ہمارا تجربہ تھا اس کو بھی دیکھا. تو کم از کم میں آج بڑا کلیئر ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو کیسے کرے گا. کس نتیجے پہ پہنچے آپ؟ نتیجہ میں بہت سے پروگرام میں کہہ چکا ہوں. 6 اسٹیک ہولڈرز میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, اس کے پہلے بھی مجھے اندازہ تھا, لیکن اس کا اس سیکوینس سے اندازہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, کیونکہ کام ایگزیکٹو نے کرنا ہوتا ہے. 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں, بیٹھیں فیصلہ کر دیں ملک کیسے چلے. کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ؟ اسٹیک ہولڈرز ایک کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے ملک کے اندر, جو آئین کے اندر اپوزیشن ہے, گورنمنٹ ہے, یہ ادارے جو ہیں. ایک آپ کی فوج کا انفلوئنس ہمیشہ ملک میں رہا ہے, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ان کا انفلوئنس ہے, جوڈیشری ہے, نیب ہے, میڈیا ہے. یہ بیٹھنا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک کو ہم نے کیسے آگے چلانا ہے, کہ ملک نہیں چل رہا. اس کے بعد آپ اس ملک کا پہلا فری اور فیئر الیکشن کرا دیں. شاہد صاحب, آپ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ محکمہ زراعت نے جو ہے الیکشنز کو ریگ کیا. آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق بھی ہے, آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اب جب آپ سٹیک ہولڈرز کو ایک ہی پیج پہ لانے کی بات کرتے ہیں تو سٹیک ہولڈرز کو بھی تو رضامند ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے آپ سے بات کرنی ہے. کیا جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں غیر سیاسی, انہوں نے کبھی آپ کو یہ انڈیکیشن دی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ میں پی ایم ایل این کا ویو نہیں دے رہا آپ کو. مجھے معلوم ہے پاکستانی کی حیثیت سے آپ نے پوچھا کہ ہم نے کیا سیکھا. میں نے کہا میں نے یہ سیکھا کہ اگر ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے, مگر میں آپ کی سوچ کو آگے لے کے جا رہی ہوں. جتنا میں محب وطن ہوں, میں اس سے زیادہ باقی سٹیک ہولڈرز کو سمجھتا ہوں. مجھ سے زیادہ محب وطن ہے. آج وہ خود دیکھ لیں کیا ملک چل رہا ہے. تو یہ آپ کی خواہش ہے؟ نہیں, خواہش نہیں, کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہ طریقہ ہے. میں ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, انڈیکیشن کوئی نہیں ہے. ہونا ہوتا تو آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال یا 30 سال پہلے ہو جاتا. آج بھی وقت ہے کہ ہم سیکھ لیں. شاہد صاحب, آپ نے یہ بھی کہا اپنے پچھلے انٹرویوز کے اندر کہ سیاسی پارٹیاں ہی اس ملک کو چلا سکتی ہیں, آپ نے یہ کہا. مگر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں الطاف حسین صاحب جو ہیں کئی لوگوں کو نہیں پسند اور بالکل پسند بھی نہیں ہونی چاہیے, مائنس ہو گئے. آج کل زرداری صاحب نظر نہیں آتے, مائنس ہو گئے. پھر میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف ملک سے باہر ہیں, مائنس کی بات ہوتی رہی. اس ملک میں مائنس لیڈرز کی بات ہوتی رہی ہے اور لیڈر مائنس بھی ہوتے رہے ہیں. اب جو پارٹیز ہیں وہ ان لیڈروں کے بغیر آگے بڑھ رہی ہیں آج کے پاکستان میں, تو کس امید کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جمہوری طاقتوں کو موقع ملے گا؟ نہیں, بات اشخاص کی نہیں ہے. مائنس کی بات ہی غلط ہے, وہ نفی کرتی ہے جمہوریت کی. اگر پولیٹیکل جماعتوں نے ملک نہیں چلانا, کوئی اور طریقہ ہے کسی کے پاس, تو بتا دے, آئین کو امینڈ کر لیتے ہیں, کسی نظام کے تحت ملک چلے گا. ہم سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو, آئین بھی کہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہوگی, ملک میں سیاسی جماعتیں ہوں گی, وہ ملک کو چلائیں گی. وہ الیکشن ہوں گے, لوگ فیصلہ کریں گے, ملک کو چلائیں گے. اگر یہ بات کسی کو پسند نہیں ہے, وہ بتا دے کیا فارمولہ ہے, اس کو بدل لیتے ہیں, نیا آئین بنا لیتے ہیں. ہم نے بہت سے آئین پہلے بھی بنائے ہیں. اب مائنس کی جو بات ہے نا, مائنس سے نہیں ہوتا. سیاسی لیڈر کو آپ کبھی مائنس نہیں کر سکتے. آپ حالیہ تجربہ دیکھ لیں, آپ نے نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی, آپ نے حکومت سے نکالا, آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا, آپ نے جیل میں ڈالا. مشرف نے سے پہلے یہی کام کیا تھا, ایگزائل بھیج دیا. سیاسی لیڈر واپس آ جاتا ہے. سیاسی لیڈر کی زندگی ہی سیاست ہوتی ہے. جی, مگر پاکستان اور ہندوستان کے اندر, بنگلہ دیش میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماروثی سیاست ہوتی ہے. اور اب جو آپ کے ووٹر ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف دیکھتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کا حق ہے کہ وہ خاموش رہیں یا وہ بات کریں, مگر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے شاہد صاحب کہ وہ عوام کی لیڈر ہیں, بن چکی ہیں. اب
ایک بیٹی ہونے کے ناطے اور ایک لیڈر ہونے کے ناطے ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کہاں بولنا ہے. آپ نے بھی اپنے والد کھوئے ہیں, میں نے بھی اپنے والدہ کھوئی ہیں, اسی ملک میں کھوئے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اتنے بڑے لیڈر کی اپنی فیملی سے بڑھ کے کہ وہ ایک رول ادا کریں؟ دیکھیں, آپ نے خود اپنی بات کی نفی کر دی. یا موروثی سیاست ہے یا عوام نے مریم نواز کو قبول کر لیا. اگر عوام نے قبول کر لیا تو موروثی سیاست ختم ہو گئی, وہ لیڈر بن گئی ہیں. مجھے اچھا لگے یا نہ لگے, خاموشی پہ ہے. خاموشی. دیکھیں, میں نے پہلے کہا کہ سیاست سرکس نہیں ہوتی کہ ہر روز آپ نے تماشا لگانا ہے. جب ضرورت تھی مریم نواز صاحبہ باہر نکلی, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اب ضرورت نہیں ہے. ضرورت, آج ہم موجود ہیں, وہ ایک پارٹی کی نائب صدر ہیں, ایک فارمل ان کا رول فارملائز کر دیا گیا ہے. وہ جیل سے آئی ہیں, بیل پر ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز نے صبح کی 3 بجے سرگودا میں جلسہ کیا. پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ منیز جہانگیر کا پروگرام کور کر سکا, نہ پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل کور کر سکا. تو اس لیے مریم نواز اپنے وہ آج باہر نکلیں, آج بولیں, آپ کور نہیں کر پائیں گے. اس لیے یہ ہم پہ فیصلہ چھوڑ دیں. مریم نواز اس پارٹی کے ساتھ ہیں, پارٹی فیصلہ کرتی ہے کب بولیں گی, کہاں بولیں گی, کیسے بولیں گی. آپ کے کچھ ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایک انٹروسپیکشن کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ غلطیاں ماضی میں کی ہیں, اگر ہم نہ کرتے تو ملک کی تقدیر جو ہے وہ مختلف ہوتی. پرویز رشید صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں, انہوں نے کیا کہا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کہ ہمیں ایئرپورٹ پہ پہنچنا چاہیے تھا ٹھیک, اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی چاہیے تھی. ہم نہیں پہنچ سکے, یہ ہماری کمزوری ہے, اور ہماری کمزوری نے انتخاب کے دن بھی اس کا اثر ہوا ہے کہ اس سے ہمارے خلاف سازش کرنے والے جو تھے انہیں قوت ملی ہے. لیکن اگر ہم ایئرپورٹ تک پہنچ جاتے تو سازش کرنے والے پیچھے ہو جاتے. اگر ہم ایئرپورٹ تک پہنچ جاتے تو سازش کرنے والے پیچھے ہو جاتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب. یہ ایک پرویز کے ہمارے بھائی ہیں, لیڈر ہیں, سینیٹر ہیں, یہ ان کی رائے ہے. آپ کی رائے؟ میری بھی ایک رائے ہے. ایئرپورٹ پہنچ کے ہم ایئرپورٹ فتح تو نہ کر لیتے نا, یقیناً اس سے ایک اظہار ہوتا. کیونکہ میں اس دن خود لاہور میں تھا, اگر یہ پچھلی دفعہ کی بات کر رہے ہیں, بے پناہ دنیا تھی, اور حقیقت سے میں آپ بتا رہا ہوں ایک ٹکراؤ کا خطرہ تھا. مگر جو پرویز رشید صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کے ریزلٹس بھی مختلف ہوتے, اور شاید جو سازش کرنے والے ہیں, اب شاید صاحب برا نہ منائیے گا, مگر آپ کی پارٹی کے اندر, تمام جمہوری پارٹیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازش کرتے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں بہت سارے نیریٹیوز چل رہے ہیں, اس پہ بات بھی ہوتی ہے. ووٹ کو عزت دو, ریکنسیلیشن کا ایک نیریٹیو ہے, پھر خلائی مخلوق ہے کہ نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے, خلائی مخلوق کوئی چیز نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب اس کی بات کرتے ہیں, وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں. آفٹر آل اب آپ نے جب آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کے اندر اگر آپ نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے تو آپ کو ایک نیریٹیو اڈاپٹ کرنا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کوئی ملٹری فورس تو ہے نہیں کہ ہم ایک نیریٹیو پہ آئیں گے. 84 MNA, 84 نیریٹیوز ہیں, 84 اوپینینز ہیں, 84. پارٹی کا کیا, پارٹی کی کیا پارٹی سب کی باتیں سن کر اپنا موقف بناتی ہے. پارٹی کا موقف بڑا سیدھا ہے کہ ملک میں آئین کے مطابق ملک چلے. آپ مجھ سے بات کریں, پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں عمران خان 5 سال پورے کرے. یہ اگر مجھ سے میری پارٹی پوچھے گی, یہ میرا اپینین یہ ہے, عمران خان 5 سال پورے کرے. تو پھر مڈ ٹرم الیکشنز کی جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں, یہ ان کا اپینین ہے. آپ سب ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی جمہوریت ہماری جماعت میں, کسی جماعت میں نہیں ہے. ہر آدمی اپینین رکھتا ہے. اس جمہوری سوچ کا نچوڑ کون نکالتا ہے, اور اس پارٹی کا جو ڈائریکشن ہے وہ کون دیتا ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب دیں گے؟ جی بالکل. کیا شہباز شریف صاحب دیں گے؟ کون دے گا؟ اور اگر میاں نواز شریف صاحب دیں گے پھر تو ووٹ کو عزت دو کا جو ایک نیریٹیو ہے وہی بھاری ہوگا, وہی آگے چلے گا. دیکھیں, میں نے اس پارٹی میں سیاست شروع کی آخری سیٹ سے, آخری صف میں, آخری کرسی سے, اور میں آج فرنٹ رو پر بیٹھا ہوں. ہمیشہ جب بات ہوتی ہے, رائے کا اظہار ہوتا ہے, آپ مانے یا نہ مانے, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں میاں نواز شریف گھر سے فیصلہ کر کے آتا ہے اور سر پہ ٹھونس دیتا ہے. یقیناً ان کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے, لیکن سب کی بات سنی جاتی ہے. جو لیڈرشپ کی رائے ہوتی ہے اس میں
کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, کچھ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اور یہ پارٹی کا نیریٹو بنایا جاتا ہے. ہر جماعت ایسے ہی آپریٹ کرتی ہے. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو اب کم رسپانسبلٹی کا رول دیا جائے گا. یہ بھی کیا سے رائیاں تھیں, رومرز تھے کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے آپ کا پارلیمنٹری لیڈرز کا, اور اس کے اندر خواجہ آصف اور آپ کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی جس کے نتیجے میں انہوں نے وہ واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا. تو یہ آرمی ایکٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو تھے, آپ نے تو کھل کے کہا کہ مجھے تشویش ہے اس کے اوپر اور میں ناخوش ہوں اس بات کے اوپر کہ آرمی ایکٹ کو کیسے پاس کیا گیا. آپ کو طور طریقے سے آپ مطمئن نہیں تھے, مگر خواجہ آصف صاحب, ایاز صادق صاحب, رانا تنویر صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایسے ہی ہو جاتا. کیا واقعی میں یہ دو رائے ہے؟ دیکھیں, خواجہ آصف صاحب ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ لیڈر رہیں گے. یہ سب سے بڑا منصب پارلیمنٹری پارٹی کا ہوتا ہے, ان کے پاس ہے, اور وہ رہے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بل تھا اس پر ہم نے کوئی پبلک ڈیبیٹ نہیں کی. پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوتی, جب پارٹی فیصلہ کر لے بات ختم ہو جاتی ہے. مجھے بل اچھا لگے یا نہ لگے, میری کوئی رائے بھی ہو. یہ فیصلہ کس کا تھا کہ آرمی ایکٹ کو پاس کرنا ہے ترمیم کے بغیر؟ فیصلہ جماعت کا تھا. میں نے بھی اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا. میں جیل میں تھا, میں نے رکا لکھ کے بھیجا. میری آخر میں صرف رائے یہ تھی کہ اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر جس ایکٹ پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی وہ اپنے پرابلمز ہی کریٹ کرتا ہے, تشویش, لوگوں کے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو اجلت نہیں کرنی چاہیے, اور اجلت ہوئی, اس کو ڈیبیٹ کریں. اجلت ہوئی, یہ بھی فیصلہ سب جماعتوں کا تھا, سب جماعتوں کا فیصلہ ہے. اس کے اثرات آپ دیکھ لیں کہ ہم پر کیا فال آؤٹ ہوا, پارلیمنٹ کے کیا فال آؤٹ ہوا, جو ادارے ہیں سب ان پر کیا فال آؤٹ ہوا, کوئی مثبت نہیں ہے. اور اس کی زیادہ بڑی وجہ یہی بل پاس ہوتا, اسمبلی ڈیبیٹ کرتی, تمام محرکات کو ڈسکس کرتی, عوام کے سامنے آتا, وہ بات کو قبول کر لیتے. وہ ہم نے نہیں کیا. تو اب شرمندگی کا موقع کا ہمیں اظہار کی رائے کا تو ہمارے پاس حق حاصل ہے نا. میں اس ووٹ کا حصہ ہوں. مجھے جب جماعت فیصلہ کر لیتی ہے پارلیمنٹ جمہوریت میں, ووٹ میرا ذاتی نہیں ہوتا, ووٹ جماعت کا ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا, ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں. تمام جماعتوں نے فیصلہ کیا, تقریباً یونینیمسلی پارلیمنٹ نے پاس کر دیا. عوام میں ریئیکشن ہوا کہ یہ اجلت کے بارے میں اور کسی چیز کے بارے میں نہیں. یہ باتیں ہوتی ہیں, ان سے سبق حاصل کر لیں. تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے ہماری عسکری قیادت کے ساتھ, اس لیے معاملات بڑے آسانی سے حل ہو گئے. جیسے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم, کہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر پاکستان نے اور بالخصوص انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے, جس کے نتیجے میں جو ڈیل ہمارے سامنے آئی ہے. اب خیر اس کے اوپر بھی شک و شباب ہیں اور مسائل ہیں, مگر جو ڈیل ہمارے سامنے آئی ہے اس کا جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ عمران خان صاحب خود لیتے ہیں کہ یہ دس از مائی سکسیس. جی, تو عمران خان صاحب کو مبارک ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ از اٹ بیکاز آپ نے بھی ڈیل کیا ہے, آپ نے بھی ڈیل کیا افغانستان کے ساتھ, اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سی ڈیلوں کا الزام ہے. ہاں یہ تو ہے بہت سارے. مگر آپ کے بارے کیا دنیا میں کسی نے ریکگنائز کیا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے؟ آپ کو ٹیبل پر نہیں بٹھایا گیا. اگر آپ اس کا حصہ ہوتے, آپ اس ٹیبل میں بیٹھے ہوتے جہاں سائن ہو رہا تھا. یہ ایک تاریخی وقت تھا کہ ایک آرگنائزیشن جس کو ٹیررسٹ کہا گیا, جس کو حکومت سے ہٹایا گیا, جس پر ہر قسم جتنی بمباری طالبان پر ہوئی دنیا میں کسی پر نہیں ہوئی, دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی, اس کے باوجود آج وہ بیٹھ کر دنیا کی سپر پاور کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. ہمارا کیا رول رہا ہے طالبان کے ساتھ یہ بھی سب جانتے ہیں, ہم نے کیسے بیہیو کیا ان کے ساتھ. اب فیوچر میں کیا ہوگا؟ پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں صرف مار ہی کھائی ہے جو ہماری پالیسیز رہی ہیں, اور فائدہ دوسروں نے اٹھایا ہے. اس لیے ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر یہ باتیں کرنی چاہیے. آخری سوال, ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوئی, ہم مانتے ہیں نون لیگ اور اداروں کے درمیان, مگر ڈھیل ضرور ہوئی ہے. میں خود اس کا حصہ ہوں, اور آپ خود اس کا حصہ ہیں. جی بالکل. تو ڈھیل تو تبھی ہوتی ہے جب
जो दूसरे लोग हुकूमत में हों उनको थोड़ा सा बैकफुट पे लाना होता है, वरना तो डील ढील ये चीज़ें नहीं होती हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के हाई कोर्ट्स मैनिपुलेट होते हैं, क्या हम ये कहते हैं कि वो खुद बेल देने के काबिल नहीं है जब तक वो किसी डील का हिस्सा ना हो? क्या हाई कोर्ट्स डील का हिस्सा हैं? अगर हैं तो फिर अल्लाह ही हमारी मदद करे। हम ना किसी डील का हिस्सा है ना किसी ढील का हिस्सा है। ठीक, बल्कि मियां नवाज शरीफ ने, मुझे ये बताया गया, मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं था, जब ये बिल आया जो एक्सटेंशन वाला बिल था, उसमें उन्होंने एक जो बड़ी क्लियर बात की, उन्होंने कहा कि कोई डील करके उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कोई ज़ाती मुफाद हासिल करके सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कोई कंडीशन रख के सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, ये बड़ी अहम बात उन्होंने आपको बताई। उन्होंने मुझे नहीं बताई, मुझे लोगों ने बताया है कि ये उन्होंने कहा। अच्छा। और इसी पर जो सारा सपोर्ट उस बिल को हुई, उसका बुनियाद यही थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो नाजरीन, अहम उन्होंने ख़बर दी है और वो मियां नवाज शरीफ साहब को कोट करके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी डील या ढील का हिस्सा नहीं थी, और जब आर्मी अमेंडमेंट एक्ट मियां नवाज शरीफ साहब के सामने आया तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे मगर किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।